بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن شریف کے ترجمہ کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، حق اور باطل کے جب بھی معرکے ہوئے تو احد اور بدر جو ہے یہ سید المعارک ہیں۔ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اور دوسری طرف کفار کا لشکر ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس۔ مسلمانوں کے پاس ایک اللہ رب العزت کا سہارا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی ان کے اس مشکل گھڑی کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو کیسے تسلی دی۔ دلچسپ قسم کے یہ مکالمے اور اللہ رب العزت کی یہ تسلیاں اور پھر مسلمانوں کے لیے وہ سب کچھ سچ کر کے دکھانا جس کا وعدہ کیا تھا۔ آج کی آیت جو ہیں ان کا دلچسپ موضوع یہی واقعات ہیں اور اللہ رب العزت کے یہ فرمان ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے اب قرآن شریف کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آنے والی آیات اور ان کے معنی کو سمجھ سکیں۔ قرآن شریف کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ نیکی کی کوئی جو بات بھی ہمارے اس چینل سے بھیجی جائے اس کو آگے پھیلانے میں ہم سب جو ہیں وہ شریک کار ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ اپنے اہل کے پاس سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنین کو ان کے جنگ کے اندر جو پوزیشنیں ہوں گی، جو بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی وہ بتلا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے ان تفشلا کہ وہ ہار جائیں ہمت، واللہ ولیہما، اور اللہ رب العزت ہی ان کے سرپرست ہیں، نگہبان ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ رب العزت پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں نکلے تھے کفار کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو راستے میں جو عبداللہ بن ابی تھا وہ اپنے 300 آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اب مسلمان ساتھ رہ گئے تو مسلمانوں کے اندر دو قبیلے ایسے تھے جن کے دل جو ہے اس وقت اس بات سے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہم لوگ کیسے کریں گے، کہ 3000 کا لشکر ہے اور ہم 700 ہیں، تو اس میں ہار جو ہے وہ یقینی لگ رہی ہے۔ لہذا ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو حوصلہ دیا اور وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کے لیے آگے ہی چلے گئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان دو قبیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے بھی ارادے بن رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے نگہبان تھے اور ان کے حامی و ناصر تھے،
تو اس طریقے سے وہ لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے جو ہے میدان میں ثابت قدم رہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ رب العزت جو ہیں اس سے پہلے بدر کے موقع پر بھی تمہاری مدد کر چکے ہیں، جب تم کیا تھے؟ بے یار و مددگار تھے، بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو، تقول جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنین سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں سے، منزلین جو اتارے جائیں گے، آسمانوں سے اتر کر آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ بلا، بلکہ، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیے رکھو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ آ جائے اچانک سے تم پر، تو اب کیا ہوگا؟ یمددکم، تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مسومین، جن پر نشانیاں لگی ہوں گی، انہوں نے اپنی اپنی جماعت کے سائن لگائے ہوئے ہوں گے۔ سامعین محترم، ان آیات کے اندر ایک دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب غزوہ بدر میں مسلمان جو ہے وہ مقابلے کے لیے آ گئے، تو اطلاع دی گئی مسلمانوں کو کہ تم 313 اور تمہارے پاس 8 تلواریں اور 2 یا 1 گھوڑا، اور تم جو ہے آ گئے ہو یہاں پر میں مقابلے کے لیے، جبکہ کفار کا اتنا بڑا لشکر ہے، اور مزید برآں یہ کہ ابھی جو ہے وہاں سے ایک اور لشکر آنے والا ہے، کرز بن جابر کا، جو کہ آ کر کفار کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں سے یہ وعدہ تو فرمایا کہ دیکھو، تمہیں 3000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے، اور پھر انسانی نفسیات کو اللہ رب العزت تو ایک فرشتے کو بھیج کر بھی پوری مدد کروا سکتے تھے، تو 3000 کا وعدہ انسانی نفسیات کو پرکھنے کے لیے اور اس کو حوصلہ دینے کے لیے تھا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو، تم صبر اور تقوی اختیار کیے رکھو، اگر تو وہ کرز بن جابر کا لشکر بھی آ جائے گا اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس صورت میں وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو اس صورت میں اللہ رب العزت 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ لہذا اب تمہارے لیے 2 آپشن ہو گئے، اگر تو وہ لشکر اس میں اضافہ نہیں ہوتا کفار کے لشکر میں، تو 3000 سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر وہاں اضافہ ہوتا ہے تو 5000 تمہاری مدد کے لیے بھیجے جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرمانے اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو مت بھولو، بلا ان تصبروا، بلکہ کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، وہ صبر کرو گے، یا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اچانک تم پر آ جائیں یہ لوگ بھی، یعنی وہ کرز بن جابر بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو اس صورت میں اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مسومین، جن پر علامتیں لگی ہوں گی، پہچان ان کی بالکل واضح ہوگی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری نہیں دی، الا، مگر یہ کہ بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، یعنی یہ گفتگو جو اللہ نے مدد اتارنے کی فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے۔
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے جو بڑے زبردست اقتدار والے ہیں، الحکیم اور بڑی حکمت والے ہیں۔ لیقطع، اور یہ مدد اس لیے ہوتی ہے تاکہ کاٹ دے، طرفا من الذین کفروا، کفار کے جو لشکر ہے اس کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے، او یکبتہم، یا ان کو جو ہے او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اور یا یہ اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت شکست دیں، فینقلبوا، اور پھر وہ لوٹ جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اچھا، ان الفاظ کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا کیا پس منظر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کر رہے ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اے پیغمبر تمہیں کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم، اس بات کا کہ کیا اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ فإنہم ظالمون، یعنی ان کو عذاب دے اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے، ظلم کرنے والے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ فیصلہ اللہ کا اپنا خالص فیصلہ ہے، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے کا کوئی فیصلہ آپ کے پاس نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کہ اس وجہ سے ان پر عذاب آئے کہ فإنہم ظالمون، کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ چاہیں تو معاف فرما دیں جس کو چاہیں، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہیں اس کو عذاب میں مبتلا کریں۔ واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت معاف فرمانے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔